نئے سال کا جشن ذہن میں کیا آتا ہے؟ خوشی، امیدیں، شاندار آتش بازی، ہے نا؟ لیکن ذرا سوچیں، کیا ہو اگر یہی جشن افراتفری، توڑ پھوڑ اور ہنگامے میں بدل جائے؟ اسلام آباد کے پارک ویو سٹی میں 2024 کا استقبال بالکل کچھ ایسے ہی ہوا۔ چلیں اس پورے واقعے کو تفصیل سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر ہوا کیا۔ تو اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے بات ہوگی نئے سال کے جشن کی، پھر دیکھیں گے کہ یہ جشن بدنظمی میں کیسے بدلا، اس کے بعد عینی شاہدین کی گواہی سنیں گے، عوامی رد عمل پر نظر ڈالیں گے اور آخر میں دیکھیں گے کہ انتظامیہ کا اس پر کیا موقف ہے یا نہیں ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی تقریب نہیں تھی، بلکہ اسے اسلام آباد میں نئے سال کے سب سے بڑے جشن کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا۔ منصوبہ بہت سیدھا سادہ اور بڑا زبردست تھا۔ 31 دسمبر کی رات پارک ویو سٹی میں ایک شاندار جشن ہوگا 2024 کو خوش آمدید کہنے کے لیے، اور ہوا بھی بالکل ایسا ہی۔ ہزاروں کی تعداد میں شہری اس جشن کا حصہ بننے کے لیے وہاں جمع ہوئے۔ سب کے ذہن میں بس ایک پرجوش شام کا تصور تھا۔ لیکن یہ خوشی اور جشن کا ماحول زیادہ دیر ٹکنے والا نہیں تھا۔ بہت جلد سب کچھ بدلنے والا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جشن نے ایک خوفناک ہنگامے کی شکل اختیار کر لی۔ بدقسمتی سے جو رات خوشی منانے کے لیے تھی وہ پوری طرح قابو سے باہر ہو گئی۔ جشن کا جو ماحول تھا نا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے مکمل افراتفری میں بدل گیا، اور اس کی وجہ صرف بھیڑ نہیں تھی بلکہ کچھ اور ہی تھا۔ یہ کوئی معمولی شور شرابہ نہیں تھا، یہ تو باقاعدہ توڑ پھوڑ تھی۔ جو ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں ان میں تو دل دشلا دینے والے مناظر تھے۔ لوگ پبلک بینچوں کو توڑ رہے تھے، باڑیں اکھاڑ کر پھینک رہے تھے، مطلب ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں بچی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر حالات اتنے خراب ہوئے کیسے؟ صورتحال اس نہج پر پہنچی کیسے؟ اس کا جواب ہمیں ان لوگوں سے ملتا ہے جو اس رات وہیں موجود تھے، یعنی عینی شاہدین سے۔ جو لوگ وہاں تھے ان کے مطابق مسئلے کی جڑ ایک خطرناک مس میچ تھا۔ ایک طرف سیکیورٹی کے انتظامات جو کہ نہ ہونے کے برابر تھے، اور دوسری طرف لوگوں کا ایک سمندر تھا جو امڈ آیا تھا۔ یہ تو ایک ایسی صورتحال تھی جو کسی بھی وقت پھٹ سکتی تھی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ پہلے تو ہجوم اتنا بڑھا کہ قابو سے باہر ہو گیا، پھر منتظمین کے ہاتھ سے بھی کنٹرول نکل گیا۔ اس کے بعد سیکیورٹی اور کچھ شرپسندوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں، اور آخر میں نوبت یہاں تک آ گئی کہ پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ صورتحال اب مکمل طور پر بگڑ چکی ہے۔ اور جیسے ہی اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر آئی، عوامی رد عمل کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ ہر طرف بس تشویش اور غصے کا اظہار ہی نظر آ رہا تھا۔ دیکھیں، سوشل میڈیا نے اس واقعے کو ایک مقامی ہنگامے سے اٹھا کر ایک قومی بحث بنا دیا۔ توڑ پھوڑ کی ویڈیوز تو جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئیں، اور ملک بھر سے لوگ سوال کرنے لگے کہ بھئی آخر یہ ہوا کیسے؟ اور ظاہر ہے اس سب کے بعد ہر ایک کے ذہن میں ایک ہی بڑا سوال تھا، آخر اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ لوگوں کی تنقید کا نشانہ بنیادی طور پر 2 پارٹیاں بن رہی تھیں۔ ایک تو تقریب کے منتظمین، جن پر الزام تھا کہ انہوں نے ٹھیک سے کوئی پلان ہی نہیں بنایا، اور دوسرے شہر کی انتظامیہ کہ بھئی انہوں نے اتنی ناقص منصوبہ بندی والے ایونٹ کی اجازت ہی کیوں دی؟ پوری آن لائن بحث کا اگر خلاصہ کیا جائے تو وہ بس ایک ہی جملہ تھا: اتنے بڑے ایونٹ کے لیے نہ تو صحیح پلاننگ تھی اور نہ ہی سیکیورٹی۔ لوگوں کا صاف صاف ماننا تھا کہ یہ ایک ایسی تباہی تھی جسے بہت آسانی سے روکا جا سکتا تھا۔ اچھا، اتنے بڑے عوامی رد عمل کے بعد انتظامیہ نے کیا کہا؟ ان کا جواب کیا تھا؟ جواب تھا مکمل خاموشی۔ حیرانی کی بات ہے کہ آج تک نہ تو پارک ویو سٹی کی انتظامیہ نے اور نہ ہی اسلام آباد پولیس نے اس واقعے پر کوئی آفیشیل بیان جاری کیا ہے، اور اس خاموشی نے جواب دینے کے بجائے الٹا مزید سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ اس خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ ہو نہیں رہا۔ خبریں ہیں کہ حکام سوشل میڈیا ویڈیوز کو اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں تاکہ ذمہ داروں کو پہچانا جا سکے، اور اس کے بعد اگلا قدم ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتا ہے۔ آخر میں یہ واقعہ صرف پارک ویو سٹی کا نہیں ہے، یہ اپنے پیچھے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ گیا ہے کہ مستقبل میں ایسے بڑے عوامی اجتماعات کو مزید محفوظ کیسے بنایا جا سکتا ہے تاکہ جشن جشن ہی رہے، ہنگامہ نہ بنے۔ اور یہ وہ سوال ہے جس پر منتظمین اور شہریوں سب کو مل کر سوچنے کی ضرورت ہے۔